یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بنائیں گے مزیدار سے لچھے دار پراٹھے، ساتھ کوئٹہ والوں کی بہترین ٹیسٹی چائے۔ اس میں ایسی کیا چیز ڈالتے ہیں جس سے یہ بکرخانی جیسا کرنچی اور خستہ ہوتا ہے، اور بتاؤں گا کوئٹہ والوں کے چائے کے خفیہ راز۔ پراٹھا بنانے کے لیے میں نے فائن آٹا لیا ہے، اس کو سفید آٹا بولتے ہیں۔ 2 کپ اس کے اندر ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا کپ ڈالنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 ٹی سپون چینی پیسی ہوئی اس کے اندر ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 ٹی سپون نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ 1 بڑا چمچہ اس کے اندر گھی کا ڈالیں گے، تھوڑا سا میلٹ کیا ہوا۔ ایسے پہلے ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے اندر نیم گرم پانی ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے، تقریباً 1 کپ۔ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے آپ نے، زیادہ پانی نہیں ڈالنا۔ ایسا گوننے کے بعد اتنا زیادہ سخت بھی نہ ہو، اتنا زیادہ نرم بھی نہ ہو، تھوڑا اس کے اوپر آئل لگائیں گے۔ اس کو ایسے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا ایسے گریس کر لیں گے۔ اس کو ایسے کور کر دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے۔ الحمدللہ 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کو بھی ایسے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ آٹا بالکل ہمارا نرم ہو چکا ہے۔ ابھی اس کے مزیدار سے پیڑے بناتے ہیں۔ تھوڑا سا ہاتھوں پہ خشک لگانے کے بعد ہم ایسا ایک پیڑا بنائیں گے۔ اس کو ایسے کر لیں گے۔ ایسے تمام پیڑے بنا کے تھوڑا سا اس کے اوپر آئل لگائیں گے اور اس کو 10 منٹ کے لیے کور کر دیں گے۔ 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی اس کو ہم ایسے نکالیں گے ایک ایک پیڑے کو۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل نرم ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا ایسے گریس کریں گے آئل کے ساتھ، ایسا ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا اس کو پریس کر لیں گے۔ ایسے اس کو ایسے پتلا سا ہم نے بیلنا ہے۔ آپ اس کو لمبا کر کے بیل لیں، گول بیل لیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ اس کو ہمیں جتنا پتلا بیلیں گے پراٹھا ہمارا اتنا مزیدار بنے گا۔ دیکھیں خود بخود یہ پریس ہو رہا ہے۔ پتلا سا بیلنے کے بعد اس کے اوپر ہم گھی ایسے ڈالیں گے۔ اس کو برش کی مدد سے سارا اس کے اوپر لگا دیں گے۔ گھی کو اس کے اوپر پھیلا لیں گے ایسے، کیونکہ گھی کے ساتھ یہ پراٹھے بہت زبردست بنتے ہیں۔ آپ نے روٹی کو بالکل پتلا سا بیلنا ہے ایسے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اچھی سے بیل لی ہے۔ ابھی ہم چھری کی مدد سے اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹیں گے۔ آپ کٹر کی مدد سے بھی کاٹ سکتے ہیں، میں چھری کی مدد لے رہا ہوں، چھری سے کاٹ رہا ہوں۔ ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر آٹا یہ خشکا یہ ڈالیں گے ایسے۔ ایسے ایک تہہ لیں گے ایسے، اس کو ایسے کریں گے، دوسری کو اس کے اوپر، یہ دیکھیں تیسری کے اس کے اوپر، آہستہ 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 تمام تہوں کو ہم نے ایسے اکٹھا کرنا ہے۔ تمام تہوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم ادھر سے فولڈ کریں گے ایسے، تھوڑا سا کرنا ہے بالکل، آپ نے زیادہ نہیں کرنا، ایسے ادھر سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ایسے بالکل آرام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ ایسا کرنے کے بعد یہ لیں آپ ایسے اس کو نیچے رکھنا ہے۔ آپ نے اس طرح پیڑا تیار کرنا ہے۔ الحمدللہ تمام پیڑے میں نے تیار کر لیے ہیں، تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ تھوڑا سا آئل لگائیں گے ایسے اوپر، ایسا ایک پیڑا لیں گے، اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ نے پریس کرنا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ خود بخود پھیل رہا ہے ایسے، کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ نہیں بیلنا، اس کی تہہ تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھ ماشاءاللہ کتنا زبردست گول تیار ہو رہا ہے۔ اکثر آپ کوئٹہ ہوٹل پہ جاتے ہیں، وہاں کھاتے ہیں تو اس طرح ہی ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی بناتے ہیں۔
یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست تیار ہو رہا ہے. ایسے آپ نے تیار کرنا ہے. یہ دیکھیں بالکل اس کے اندر تھوڑا سا گھی ڈالیں گے. ایسے پراٹھے کو اٹھائیں گے ایسے. یہ دیکھیں بالکل آرام کے ساتھ. ابھی ہم اس کو ایسے ڈالیں گے اس کے اندر. یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پکنا شروع ہو گیا ہے. ایسا ایسا پکنے کی جو نشانی ہے یہ دیکھیں اوپر وائٹ وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ اس کو ایسے گھما سکتے ہیں. الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ایک سیٹ تیار ہو چکی ہے. ابھی ہم اس کو ایسے ڈالیں گے. تھوڑا سا گھی ڈالیں گے ایسے سائڈوں کے اوپر. ایسے گھمائیں گے ساتھ. کتنا زبردست کلر آ رہا ہے نیچے سے اس کا. کتنا زبردست ہمارا لیئر والا پراٹھا تیار ہو رہا ہے. الحمدللہ پراٹھا ہمارا تیار ہو چکا ہے. ابھی ہم اس کو باہر نکالتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے زبردست لیئر بنی ہے ان کی. ایک ایک پرت اس کی الگ الگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست لیئریں تیار ہوئی ہیں. اور کڑک کتنا ہے. نرم بھی خود بخود ٹوٹ رہا ہے. آپ اس کا ایک ایک ٹکڑا بھی اٹھائیں گے. یہ دیکھیں کتنا زبردست کرنچی ہے. یہ دیکھیں اندر تک پکا ہوا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ لگ رہے ہیں نا کوئٹہ والے پراٹھے لچھے دار. ساتھ میں آپ کو چائے بھی بناتا ہوں. آدھا گلاس پانی کا ڈالیں گے. پانی بھی بوائل آ چکا ہے. ابھی ہم اس کے اندر 2 چمچ پتی کی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو تھوڑا سا ایسے مکس کریں گے. اس کے اندر دودھ ڈالنے لگیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بوائل آ چکا ہے. لیکن ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آ رہا ہے چائے کا. ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے چینی. چینی آپ ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر آپ کوئٹہ ہوٹل پہ جاتے ہیں تو وہ چائے کو ایسے گھماتے بھی جاتے ہیں. ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. اس سے چائے کا کلر بہت زبردست بنتا ہے. ہینڈل زیادہ لگانے سے چائے کا کلر بھی اچھا آتا ہے اور زیادہ چائے مزیدار بنتی ہے. جو اس کے اندر سیکرٹ چیز ہے وہ ہے الائچی پاؤڈر. یہ میں تھوڑا سا اس کے اندر ڈالنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست چائے ہماری تیار ہو رہی ہے. آپ اس کو زیادہ پھینٹیں گے تو چائے آپ کی زیادہ مزیدار بنے گی. جو اس کی خوشبو مزیدار سی آتی ہے وہ الائچی پاؤڈر ڈالنے سے آتی ہے. آپ نے ایسے کرنا ہے. اتنی زبردست آپ پھینٹیں گے چائے اتنی زبردست آپ کی تیار ہوگی. ایسے مسلسل رکھتے رہنا ہے. یہ دیکھیں ایسے اتنا آپ اس کو پھینٹیں گے آپ اتنی چائے آپ کی مزیدار بن گی. چائے ہماری تیار ہو چکی ہے. کتنا زبردست کلر آیا. ابھی چولہے کو کریں گے بند. 7 پراٹھے ہوں تو 7 چائے نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست چائے ہماری تیار ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا کہ ہمارا لچھے دار پراٹھا کیسا تیار ہوا ہے. ساتھ چائے بھی تیار ہے. دونوں چیزوں کو میں ٹیسٹ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھ کڑک پن دیکھیں اس کا. اندر تک کتنے زبردست تیار ہوئی. الحمدللہ بہت زبردست تیار ہوئی ہیں. آپ بھی ایسے لچھے دار پراٹھے تیار کریں. انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے. ویسے بھی لوگ چائے اور پراٹھا بہت پسند کرتے ہیں. ساتھ میں چائے ٹرائی کروں گا چائے کیسی بنی ہے. بہت زبردست چائے بھی تیار ہوئی ہے. لچھے دار پراٹھے کا ویسے بھی ٹیسٹ بہت زبردست آ رہا ہے.
ساتھ چائے بہت زبردست ہے یار۔ یہ تھی میری آپ لوگوں کے ساتھ آسان سی لچھے دار پراٹھے کی ریسپی۔ اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔